رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک ستون حنانہ تھا جس کا نام، اس پر آپ ٹیک لگا کر یا بیٹھ کر اپنے تمام صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ممبر شریف بناتے ہیں جس پر باقاعدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو بعد میں وہ ممبر شریف بنا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر شریف پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اچانک رونے کی آواز آئی۔ ایسے رونے کی آواز آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ایسے ہی رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ ماں کی جدائی کے لیے رو رہا ہو، سسکیاں بھر بھر کر روئی جا رہی ہے کوئی۔ تو بعد میں غور کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لکڑی جو ہے نا، یہ لکڑی کا ستون جو تھا جس پر میں ٹیک لگا کر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتا تھا، یہ اس سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام حیران تھے کہ ایک لکڑی بے جان چیز، اس میں اتنی قوت آئی تھی کہ وہ انسانوں کی طرح رو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ستون سے فرمایا کہ اے ستون کیوں رو رہا ہے، کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کی جدائی نے رلا دیا ہے، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر رہا۔ آقا آپ پہلے مجھ پہ بیٹھ کر مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، مجھے آپ کی نسبت تھی، مجھے آپ سے قرب تھا، میں آپ کے قریب تھا، تو اب آپ مجھ کو چھوڑ کر ایک ممبر پر باقاعدہ بیٹھ گئے ہیں۔ آقا تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ اے ستون تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تجھے اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب بنا دے، تجھ پر اللہ تعالیٰ پھل لگا دے، اور اتنے پھل لگا دے، اتنے پھل لگا دے کہ تیرے پھل سے مشرق والے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، مغرب والے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے پر دعا کر کے تیرے لیے دعا تیرے لیے دعا کر کے ایسی تیری زندگی بنا دوں کہ تو ہمیشہ سبز و شاداب رہے اور تجھ پر پھل جو لگتے رہیں، یہ قیامت تک لوگ تجھ سے مستفیض ہوتے رہیں، وہ پھل کھاتے رہیں، تو سبز و شاداب رہیں۔ تو کیا تو یہ چاہتا ہے، یا پھر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے عالم برزخ کی زندگی مل جائے، عالم آخرت کی زندگی مل جائے، تجھے ابدی زندگی مل جائے؟ تو وہ ستون کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے، آقا مجھے آپ کی نسبت چاہیے، آقا مجھے آپ کا قرب چاہیے، آقا مجھے جنت چاہیے، آقا مجھے عالم برزخ والی زندگی چاہیے، آقا مجھے عالم آخرت والی زندگی چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے آقا جس میں تمہارا ساتھ ہو، آقا جس میں تم ہو، آقا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، آقا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے اسے یہ دعا فرما دی، تو دعا کی یہ برکت تھی، بعد میں صحابہ نے اس کو وہیں پر ممبر شریف کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ وہ ستون بھی جانتا تھا جنوں مل جائے قربت سونے دی او رب دے قریب ہو جاندہ ہے، اور جڑا دور ہوئے محمد دور اب اس تو دور ہو جاندہ ہے۔ یہ ستون تھا، لکڑ تھی، لکڑ اس کو آقا سے اتنی محبت تھی کہ جدائی برداشت نہیں کر رہا۔ تو ہم تو امتی ہیں، ہم تو اشرف المخلوق انسان ہیں، ہمیں سرکار سے کتنی محبت ہونی چاہیے تھی، ہمیں سرکار سے کتنی الفت، کتنی عقیدت کے ساتھ ہمیں سرکار پر فدا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے معاملہ ہی الٹ کر دیا ہے۔ نہ سنت کی پرواہ ہے، نہ شریعت کی پرواہ ہے،
सरकार के फरामीन को हमने फरामोश कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरामीन पर, तमाम सरकार की जो सरकार ने हमें शरीयत बताई है उस पर अमल करना चाहिए था। लेकिन हमने वो सब कुछ भूल कर हमने दुनिया को टाइम देना शुरू कर दिया है। हम दुनिया के पीछे शुरू हो गए हैं और दुनिया से मोहब्बत कर दी है। ये दुनिया की मोहब्बत हमें भी फना कर देगी। खुद तो इसने फना होना ही है, हमें भी फना कर दी। काश कि हम उस लक्कड़ की तरह, काश कि हम उस सुतून हिनाना की तरह सरकार से मोहब्बत करते तो सरकार का कुर्ब मिल जाता, रब का कुर्ब मिल जाता। तो आओ आज हम अहद करते हैं, आज हम वादा करते हैं, आका जो पीछे हमने दुनिया की मोहब्बत में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, दुनिया की मोहब्बत में हमने अपना सब कुछ जाया कर दिया है, आका उनसे हम तौबा करते हैं। आज के बाद हम वादा करते हैं कि हम आका तुम्हारे हैं, आका हम तुम्हारे हैं। तो हम क्यों ना कहें ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीने तो चुना तुम्हारे लिए, पने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे